الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کیجیے صدقہ دعا ہے اس جلیلۃ القدر ذکر کے صدقے میں سب حاضرین و حاضرات کی حاضری اللہ عبادت میں شمار. جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں شہزادی کا میں قسم اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. بانیان کے اراکین کے معاونین کے اور سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے حجت دورہ ولی ناصر امام زمانہ علیہ السلام اجازت ہے مطلب صاحبان محترم. یہ جو ایام عزا آخری مراحل میں ہے، یہ مہینے محرم ہو یا سفر ہو، اس واقعہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچایا. اب یہ زندہ و سلامت رہے. میں ایک لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ قربانی کربلا میں لباس نبی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. دین بچا قربانی کربلا کی وجہ سے، اسلام بچا قربانی کربلا کی وجہ سے، قرآن بچا قربانی کربلا کی وجہ سے. ماشاءاللہ جیت چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے. یہاں تک تو کہا جا سکتا ہے کہ توحید بچی قربانی کربلا کی وجہ سے. بزرگ علماء کو سننے والے بزرگ بھی موجود ہیں، میرے عزیز دوست بھی. جب کیمرہ موجود ہو تو بات ایک مذہب تک نہیں رہتی. جبھی تو مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب تک تم چپ رہتے ہو لفظ تمہارے غلام ہوتے ہیں، اور جب بول پڑتے ہو پھر تم ان لفظوں کے غلام بن جاتے. یہ بات احتیاط سے ہی اچھی لگتی ہے. مذہب مثلاً مسلمانوں کے جتنے بھی ہیں، اچھا کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری مجالس اس لیے ہوتی ہیں یہ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. متوجہ ہیں آپ سب؟ میں اکثر یہ بات ہاشم بھائی کہتا ہوں کہ یار سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو.
سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو. یہ مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے. آپ سناؤ سلامت رہے. یہ مجالس کی عزاداری اتمام حجت ہے. قطن ہمارا یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم نے اس کا مذہب بدلنا ہے. اس کے بعد یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے پاکستان میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے نئے بندے کیا کرنے اسی اگلے سنبھال دیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا مسلمانوں بات یہ نہیں ہے, زندگی کم ہے. جہاں تک میری آواز جائے علیہ السلام ہمارے سسٹم ہی کچھ اور ہو گئے, تبلیغی سلسلے متاثر ہو گئے, اندرونی جنگیں ہماری شروع ہو گئیں. جو اہل اسلام بچے بھائی آیا کرتے تھے اب وہ مجالس میں آتے بھی انہیں سمجھ نہیں آتی خطیب کیا کر رہے ہیں. وہ جو بارڈر کا سسٹم تھا, میسج جو جانا تھا, پتہ نہیں کیوں اسے کس طرح روک دیا گیا. میں گزارش اہل اسلام بھائیوں سے کر رہا ہوں یار کہ جس قربانی کی وجہ سے, جس قربانی کربلا کی وجہ سے دین, اسلام, قرآن, توحید, نبوت, رسالت بچی, اتنی عظمتوں والی قربانی تم نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنے پاس رکھا ہی کیا. دوستوں بچوں سے میری اپیل ہے, نوجوان نسلوں سے میری اپیل ہے کہ جس قربانی کی وجہ سے نبیوں کی محنتیں بچی, اس قربانی کے دن آتے ہیں تو آپ بیگانے بن جاتے ہیں. جب سے محرم سے پہلے جو ابراہیم کے بیٹے کی قربانی تھی تب تو تم سارے ہی اکٹھے تھے. اس قربانی میں تو کوئی فرقہ مسلک ہمیں علیحدہ نظر نہیں آتا. اور یہ نظام قدرت ہے. قدرت ذی الحج کے ساتھ کوئی اور مہینہ بھی رکھ سکتی تھی. فرض کریں ذی الحج کے بعد اگر رمضان ہوتا تو پورا مہینہ, یہاں تو لوگ شاید نہیں آئے گا آپ کو فکرے کا, اگر ذی الحج کے بعد رمضان سارا مہینہ افطاریاں مٹن سے ہوتی. آپ کے بھی کیا کہنے ہیں, میرا خیال میں ٹھیک ہے. آپ تو مطلب یوکے شوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاکستان میں تو بعض فریجوں کے گوشت قربانی ٹو قربانی چل رہے ہیں, دکھایا جاتا ہے اتنے بکرے دیتے ہیں. وہ دے کسے دیے یہ تو مطلب وہ نہیں جانتے. لیکن گزارش ہے کہ جب وہ دن آتے ہیں, اب نظام قدرت ہے کہ اللہ نے یہ دونوں مہینے اکٹھے کر دیے. اچھا ذی الحج ماشاءاللہ باپ خبر چہرے بیٹھے, ذی الحج سال کا 12واں چاند ہے, محرم 13واں نہیں, محرم پہلا ہے کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 ہیں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے. اور اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے پڑھے لکھے دانشوروں سے پوچھو کہ یہ چاند 12 کیوں ہے. اس لیے کہ چاند کی مثال امام سے ہے. نہ 13واں چاند چڑھ سکتا ہے نہ 13واں امام بن سکتا ہے. ہم اس ناشری ماڑے سے ہی تھوڑے سے, لیکن ہمیں اپنے عقیدوں پہ ناز. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, سورہ والشمس میں اللہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا.
یہ واو عطف والا نہیں ہے، آپ بزرگ علماء کو سننے والے چہرے موجود ہوتے ہیں، یہ واو قسم کا ہے، والشمس. اور جتنی مسلمانوں کی تفسیریں یہی لکھے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سورج کی قسم. کوئی اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. آپ زندہ و سلامت رہیں. لہٰذا معصومین نے کہا کہ یہ سورج نہیں ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. خدا فرماتا ہے مجھے نبوت کے سورج کی قسم اور امامت کے چاند کی قسم. جب سورج کے پیچھے بلا فصل تو یہ نظام قدرت ہے کہ ذی الحج آخری سال محرم پہلا سال، یعنی اللہ نے پورے سال کو لیکن ترتیب میں جتنے مہینے ہیں ان کے سب کی ماشاءاللہ اپنے اپنے فیوز و برکات ہیں، لیکن اللہ نے کچھ مہینے مجھے لگتا ہے بڑے پروگرام کے تحت اکٹھے رکھے. مثلا جیسے رجب شعبان رمضان ان کو بھی اللہ نے بالکل بلا فصل کر دی. جب انسان پتھروں میں رہتے تھے تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شعبان رجب سے پہلے آ جائے. تب بھی ترتیب یہی رمضان شعبان رجب، رجب شعبان. رمضان کے بارے میں اللہ نے کہا شہر اللہ، یہ مجھے اللہ کا مہینہ. جب رمضان کو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، فوراً حبیب نے کہا شعبان میرا مہینہ. الشعبان و شہری. حدیث ہے رسول اللہ کی، کو خطابت تو ہے نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ. منت کے ماحول میں عرض کرتے ہیں سرکار ہماری کیا مدد، لیکن آپ کا مہینہ ربیع الاول نہیں تھا. شعبان میں تو حسین آیا ہے. سرکار نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں شعبان میرا. شعبان. اچھا ہم میں سے بڑے نسخین طبع لوگ ہیں، حدیثیں ماڑی چنگی ہم بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھائی بن جاتے ہیں. یہ بھی تو سرکار کی ہے، لیکن حدیث مرضی کی سنائی جا رہی ہیں. بس پوری دنیا کا سسٹم ہی کمال ہو گیا. سرکار نے کہا، وہ اللہ نے کہا یہ رمضان میرا ہے، رسول اللہ نے کہا شعبان میرا. اب دونوں کی نظریں رجب پہ تھی. باریکیوں کا لطف بھی لیا. ملاقات اگر 2-3 سال بعد ہو جائے تو آپ بیگانے ہی بن جاتے ہیں. میں تو سارے چہرے کو اپنا سمجھ رہا ہوں، آپ ذرا رحمت فرمائیں. بخدا 2-3 دن مسلسل راتوں کا جگراتا پنجاب کی، تو دن کی 6 مدرسیں اور پھر فوراً ہی مطلب سفر کر کے. لیکن آپ کے چہرے دیکھے میری تھکن تو اتر گئی ہے، پتہ نہیں آپ کی تھکن میں اضافہ نہ ہو. نہیں مطلب دیکھیں یکم سے عقداریوں میں مصروف ہے آپ کی. ظاہر ہے بندے سٹیل کے تھوڑی بنے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی ہمت ہے ماشاءاللہ. تر و تازہ چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. تو میں جو رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ. شعبان کو سرکار نے کہا. میں نے جو گزارش کی، اچھا میرا خیال ہے بزرگ علماء کو بھی آپ نے سنا اور پروفیسر بھی آپ کے سامنے. رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے بات کر رہا ہوں. زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام تھا. جاہل بدو قبیلے بلا مقصد جنگیں شروع کر لیتے تھے.
جنگ عروج پہ ہوتی، یا جنگ کس طرح میں سمجھاؤں، جنگ نتیجے کے قریب ہوتی ہے. جب جنگیں نتیجے کے قریب ہوتی ہیں پھر کم از کم جیتنے والے نہیں چاہتے کہ جنگ رک جائے. آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا وہ ایک سفین والی لڑائی. اب میرا خیال ہے مجھے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس گروپ کا کون چیف تھا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب مالک اشتر نے مخالف چیف کے خیمے کی تنابوں میں ہاتھ ڈالا، اسی لمحے مولا کائنات نے کہا تشریح کا وقت ہوا، مالک اشتر جنگ روک. وہ تفصیلات آپ کے ذہن میں کہ کیا وجہ بنی، قرآن و نیزوں پہ کس نیت سے بلند کیا گیا، احتجاج کی کیفیت کیا بن گئی کہ مولا کو کہنا پڑا مالک یہیں پہ جنگ روک دو. مالک تو بالکل اس کے خیمے کی تنابیں کاٹنے لگا تھا. جب جنگ نتیجے کے قریب ہوتی ہے ہاتھ رکتے نہیں ہیں، لیکن مولا کا حکم تھا. مالک نے اور تو کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا مولا مرضیوں والے ہیں ویسے کام مک چلا سے. تو جب جنگ نتیجے کے قریب ہوتی ہے نا بھائی، پھر جیتنے والوں کے ہاتھ بڑی مشکل سے رکتے ہیں. یہ رجب کی عزت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جنگ نتیجے سے قریب ہوتی اور چاند رجب کا نکل آتا، تلواریں نیاموں میں واپس چلی جاتی، رک جاتی تھی جنگیں رجب کے احترام. زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی عزت تھی، اور عزت و عظمتوں والوں کو ہر کوئی اپنا بنانا چاہتا ہے. رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان حضور نے کہا شہری یہ میرا ہے. اب دونوں کی نظریں رجب پہ تھی، حبیب و محبوب کے پیار بھرے قصے میں اب کون مداخلت کرنے والے، دونوں کی نگاہیں رجب پہ ہیں. اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے. مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے. تیرا رجب. سارے بندے لطف نہ ہی لیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے تیرا رجب، تیرا رجب. تو یہ مہینوں کی نسبتیں ہیں. اور یہ جو بات کبھی نہ ہو جائے، یہ جو مہینے ہیں ذی الحج اور محرم، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے کہ دونوں مہینوں کا تعلق قربانیوں سے، اور دونوں اللہ نے اکٹھے کر دیا، یعنی سال کو بند کر دیا قربانیوں. اور دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن دو نبیوں کے بیٹوں کو دے دی. عربی میں 10 دنوں کو عشرہ، 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں. ہندو پاک میں جو زمینداروں کے علاقے ہوتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے فقہ میں فصلوں پہ بھی ٹیکس لگتا ہے، اسے عشر کہتے ہیں. ایسے تو آپ چھوٹ بھی اچھے لگ رہے ہیں. یہ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. عشر کیا ہے؟ 10واں حصہ، 10ویں حصے. کبھی اگر پاکستان میں آپ کے جانے کا اتفاق ہو اور خصوصاً پنجاب میں کبھی جائیں تو وہاں اب بھی ضیاء الحق دور کی نشانی آپ کو نظر آئیں گی. لکھا ہوگا چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی. ضیاء الحق دیکھیں آپ، بات صورت
اپنی اپنی سوچ ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. تو اس نے جب وہ ایک اپنے دور اقتدار کو طویل کرنے کا ایک سلسلہ کیا تو اس میں اسلامی نظام کو اس نے بڑی اہمیت دی. ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں جتنا زیادہ اسلام کا فائدہ اس نے لیا ہے شاید ہی کسی نے. تو اس نے سب سے پہلے جو سلسلہ اسلامی شروع کیا تھا وہ نظام زکوٰۃ تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں کیپٹل میں پاکستان میں بہت بڑا تاریخی احتجاج ملت جعفریت اس زمانے میں قائم ہوا کرتے تھے مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب، اللہ ان کے درجات بلند. ان کے دور کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، ہم تو واحد قوم ہیں جن کا مرشد نماز بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا. لیکن ہم زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیتے، لہذا اور لمبی بات نہ ہو جائے اسے تسلیم کرنا کہ اثنا عشری جعفری بینک میں وہ ڈیکلریشن فارم جمع کر زکوٰۃ نہیں کٹے گی. اچھا سسٹم بھی بڑا عجیب تھا نا. ہاشم بھائی نے مجھے امانتاً دی ہیں، میں پیسے میں نے بینک میں رکھے ہیں، یکم رمضان کو زکوٰۃ کٹ گئی ہے، پیسے اس کے ہیں، زکوٰۃ میرے سے کٹ گئی. لہٰذا تھوڑی عرصہ بعد ہم نے دیکھا کہ غیر شیعہ حضرات نے دینے شروع کر دیے. اچھا اس کے بعد ضیاء الحق نے پھر مجلس شورا نام سے، مطلب وہ سارا مدینہ ہی پاکستان بنانا چاہتا، وہی نظام. اس نے کہا ایم پی ایز ایم این ایز والا سسٹم نہیں ہوگا، وہ مجلس شورا بن مرضی کی ممبرشپ پر اس نے رکھا. تو اس میں دوسرا اس نے کہا کہ فصلوں سے 10واں حصہ لیا جائے جسے عشر کہا جاتا ہے. بعض زمن سے آگے میں نے کہا آپ سے یہ بزرگوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ باتیں ذہن ہو جائیں گے، معاملات کیا کیا ہوتے رہے. جب اس نے عشر والا نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا تو تب مفتی جعفر صاحب قبلہ نے پھر کہا کہ بھائی ہم پیسے دینے سے شیعہ نہیں ڈرتے. آپ کہیں گے جی یہ عشر کا انکار کر رہے ہیں، ہم 10ویں حصے کا انکار نہیں کر رہے، ہم تو خمس دیتے ہیں، ہم تو 5واں دیتے ہیں. لیکن فقہ جعفریہ میں فصلوں پہ 10ویں حصے والا سسٹم ہی ہماری فقہ میں ہے نہیں، ہم کیوں دیں گے. ضیاء الحق نے کہا جی ٹھیک ہے، جو زمیندار شیعہ ہیں وہ 10واں حصہ نہ دیں. پنجاب کے آدھے پنجاب کے ڈیروں پہ زمینداروں نے علم لگا دی اسی شیعہ ہوگا. یہ زندہ تاریخ ہے خدا کی. اور اس کے بعد ضیاء کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھائی اسلام روک دے. بلکہ اس میں مجھے کراچی سے ایک بہت خطابت کی دنیا کا بڑا اپنے دور کا درخشندہ ستارہ ہوتا تھا مفتی سید نصیر الاجتہاد، وہ بھی مجلس شورا کے اس زمانے میں رکن تھے اور میرا حافظہ صاحب دے رہے. ضیاء الحق نے وہ جب اسلام کے وہ مختلف وہ قوانین بناتے اور نفاذ کر دو یہ کر دو تو اس نے کہا جی اب تعزیرات کا باب شروع کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائے. آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. چور کے نصیر الاجتہاد صاحب بول پڑے، انہوں نے کہا فقہ جعفریہ میں انگلیاں کٹتی ہیں. وہ کراچی ہی کے مولانا تو انہوں نے ضیاء الحق سے کہا انہاں تینوں کچھ نہیں کرنے دیں گے، جو نافذ کر دو شیعہ بول پڑتے. انہوں نے کہا جی یہ اجتہادی سے آپ کیا ہے فقہ جعفریہ ہر بات پہ آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ جی ہماری فقہ میں انگلیاں کٹتی ہیں ہاتھ نہیں کٹتے. واضح حکم ہے، ید ان کا لفظ ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو ید کٹنے کا حکم ہے، آپ انگلیاں کہاں سے شیعہ لے آتے ہیں؟
کہ جی صرف انگلیاں کٹی. اشتہادی صاحب نے کمال بات کر دی. وہ جو میٹنگ ہال میں وہ کیا اسے کہتے ہیں پیچھے لوگ کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو اشتہادی صاحب نے اسے کہا کہ بیٹا کاغذ قلم لاؤ. اشتہادی صاحب اچھے نصیبوں والے تھے, فوراً کاغذ قلم جی باریکیوں کو سمجھتے ہیں آپ, کیا لطف آتا ہے بات کرنے کا. تو وہ کاغذ قلم آ گیا, ایک لمحہ بس فوراً لیا. تو جب کاغذ قلم, آپ ذرا دیکھیے گا, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ دونوں ہاتھ یا ہاتھ کٹنے چاہیے, انگلیاں آپ پتہ نہیں کیسے کہاں سے ترجمہ کر لیتے ہیں. اشتہادی صاحب نے اسی بندے کے سامنے انہی مولانا کے آگے کاغذ قلم رکھا. ضیاء صاحب بھی موجود تھے اجلاس میں. اشتہادی صاحب ذرا لطف اٹھائیں گے. اشتہادی صاحب نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھیں ضیاء الحق. کیا اچھا پہلے تو یہ ہوا کہ ضیاء الحق بڑا مطمئن ہوا کہ میں اسلامی علماء کے ذہنوں میں کتنی جگہ بنا چکا ہوں. بہرحال ضیاء الحق مسلمانوں والا نام, اب ہندو تو اپنے بچے کا نام ضیاء الحق نہیں نہ رکھتے, پیورلی اسلامی نام. اور جب قبلہ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھو, انہوں نے قلم پکڑا اور لکھا ضیاء الحق. قبلہ نے کہا کہ ہاتھوں سے لکھو. کیا لگا جی ہاتھوں سے لکھے؟ سرکار نے کہا یہ تو انگلیوں سے لکھ رہے. اور جب یہ مطلب اشارہ کر دیا کہ کام انگلیاں کر رہی ہیں, مراد ہاتھ لے رہے, اس کے بعد اشتہادی صاحب نے کہا کہ ہمارے وارثوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ 7 جگہوں کا سجدے کی حالت میں زمین پہ لگنا ضروری ہے. اور یہ ہر فقہ میں کہ 7 جگہ زمین پہ لگنی چاہیے. اشتہادی صاحب نے کہا تم چور کو چوری کی سزا دے سکتے ہو, عبادت سے محروم نہیں کر سکتے. اچھا اب صاحبان جب اس طرح کی صورتحال بنی, ضیاء الحق نے پھر کہا کہ ہمیں قبول ہے جو شیعہ ہوں گے ان کی انگلیاں کٹیں گی, دوسروں کی ہاتھ کٹیں گے. وہ اور بھی وہ تو تڑپ کے بولا, انہوں نے کہا پھر کوئی بھی ہاتھ نہیں کٹوائے گا. بولا کرے سمجھا کرے. انہوں نے کہا پھر کوئی بھی جو بھی چور پکڑا جائے گا وہ اپنی انگلیاں کٹوانا پسند کرے گا, ہاتھ تو بچے گا نا. لہذا جو بھی چور پکڑا جائے گا, طنز کر کے کہنے لگے جو بھی چور پکڑا جائے گا وہ کہے گا میں شیعہ ہوں. درجات اللہ اشتہادی صاحب کے بلند کرے. مسکرا کے فرماتے ہیں ہماری جان نہ کھاؤ, اپنی فقہ کی خبر لو, اسے چور بھی قبول نہیں کرتے. مشترک کا جواب دیں گے آپ. متوجہ ہیں سر خان صاحب؟ لہذا وہ بات عاشور عشر سے چلی آگے چلے, میں وہیں پہ بات روک رہا ہوں. تو یہ ذی الحج کا عشرہ بھی ایک نبی کے بیٹے کا, محرم کا عشرہ بھی ایک نبی کے بیٹے کا. یہ نظام قدرت ذرا دیکھیں, دونوں مہینوں کے دن نبیوں کے بیٹوں کے نام کر دیے. جید چہرے, زیرک مجمع, زرخیز ذہنوں, باریکیوں کی قدر کرنے والے چہرے یہاں پہ ہوتے ہیں. ذی الحج میں بھی ایک جانور ایک نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. ذرا زحمت فرمائیں, میں نے پہلے کہا یہ بندوں کے اختیار میں کم, قدرت کا نظام ہے سرکار کہ ذی الحج میں بھی ایک جانور ایک نبی کے بیٹے کے کام, محرم میں بھی ایک جانور محمد کے بیٹے کے کام.
میری قوم کی میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے معاملات اس طرح کے ممبر پہ بھی دیے جائیں کہ بچوں کو اگر دوستوں کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے وہ کر سکیں. کہ جو جانور ذی الحج میں نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا جب اس کی یاد کے دن آتے ہیں تو اس دمبے کی شبیہیں گلیوں میں پھرتی ہے, کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس جانور کی شبیہ یہاں کے تو معاملات ہو گئے, ہمارے وہاں تو دوپٹے گلوں میں رنگین ڈالے ہوتے ہیں, مہندیاں مختلف رنگوں کی, دمبے بکرے چھترے ساج ساج کے. بلکہ پچھلے سال تو آپ کے شہر کراچی میں دمبے تو دمبے رہ گئے, 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کا گھوڑا بھی نکلا تھا, نیٹ پہ موجود ہے. گرین چادر اس پہ ڈالی ہوئی تھی اور یہ سرکار کے گھوڑے کی شبیہ. میں نے کہا اللہ تمہیں زندگی دے, جتنی جان ہماری قوم کی کھائی گئی ہے شاید ہی کسی کی کھائی. اچھا ایک اور چیز ہے, دمبے بکرے چھترے پھرتے ہیں گلیوں میں, کوئی مسلمان ان کا روٹ بھی نہیں پوچھتا. تعظیم ہو رہی ہے مولانا, یہ عزت تعظیم جانوروں کی. کہتے ہیں یہ جانور معمولی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَا الْحَدِيَّ وَلَا الْقَلَائِدَ, صرف ان قربانی ہدیے کے جانوروں کی عزت نہیں کرنی, ان کے گلوں میں جو رسیاں ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے عزت جانور کی نہیں ہوتی, نسبت کی ہوتی. آپ بھی چیزیں آپ سے کہ کوئی روٹ نہیں پوچھتا جانور قربانی کے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک 1 مہینہ بعد عزدار ماتمی اگر روڈ پہ ماتم کرتے ہوئے آ جائے تو کہا جاتا ہے جی ہم اہل بیت کے تو جی خادم ہے جی. یہ اہل بیت کا قد ہی اتنا ہے کہ تمہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم خادم ہیں. محنت عالم رسول کی لیکن دبے دبے لفظوں میں کہیں گے جی ماتمی جی بالکل جی اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن آگے مسجد ہے جی وہاں جماعت کر لیں. ان ماتمیوں سے انتظامیہ سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تھوڑا روٹ جو ہے نا وہ ان کا چینج کر دے. ہم پنجتن اور اہل بیت, کون مسلمان ہے جی جو اہل بیت کو نہیں مانتا؟ وہ ماتمیوں کے روٹ بدلنے کے مشورے دیتے ہو. تم نے رسول اللہ کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا, بات تھوڑی گہری ہے احمد فرمان. مسلمانوں رسول اللہ کا کلمہ رواج سمجھ کے پڑھتے ہو. تمہارے علماء نے اسلامیات پڑھاتے ہوئے یہ بچوں کو پڑھایا اور تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ حضور مکے کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور ایک مشرقہ بی بی رسول اللہ کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی. یہ اسلامیات کی کتابوں میں موجود ہے. رسول اللہ ایک دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا, حضور دوسرے دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا, حضور تیسرے دن گزرے. یا رسول اللہ اگر وہ بی بی ضد کر گئی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں. ویسے صاحبان کیونکہ مسلمانوں کے لٹریچر میں ہے, مگر میں جہاں تک ہمارے نظریے کا تعلق ہے ہمارا تو ذہن ہی نہیں مانتا کہ کوڑا رسول پہ, اور مجسم تطہیر تھے. اگر تو کوڑا پھینکتی بھی تھی تو کوڑا سجے کھبے ہی گرتا ہوگا, رسول اللہ پہ تھوڑی گرتا ہے. لیکن تمہارے علماء نے لکھا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ مکے والی گلی ون وے تھی؟ تو یار آپ تو پریشان کر جاتے. اللہ کے نبی گلی بدل لیں, روٹ بدل لیں, شاید پیغمبر جواب دے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں, اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے.
ذی الحج والے جب قربانی اسماعیل کے ایام ہوتے ہیں تو ہم سارے اسلامی مذاہب اکٹھے ہوتے ہیں. میں معذرت چاہ رہا ہوں، ہمت تو کر رہا تھا تھوڑا ٹائم، لیکن آج گفتگو محدود ہی ہوگی. جتنے مسلک مسلمانوں کے قطعاً کوئی بندہ اس لیے قربانی نہیں چھوڑتا کہ جی قربانی تو میں نے دینی تھی لیکن میرے بلاک کے شیعہ بھی قربانی دے رہے، میں تو نہیں دوں. کائنات مسلمانوں کی دیکھو کہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ مان اتنی اتحاد کی مثال ہے. توبہ، قربانی سپاہ صحابہ والے دیتے ہیں، گوشت یا رسول اللہ والے دیتے ہیں. یہ جن کو مطلب اس تاریخی کا پتہ ہے بہت اچھا. ہم شیعہ سنی تو پھر بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں. ہم صرف حروف ابجد میں قریب نہیں ہے، بہتا میں قریب نہیں ہے کہ سین اور شین قریب قریب ہے، بہت قریب ہے. فرق تو صرف 3 نقطوں کا ہے. میرا اپنی ذاتی سوچ کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میری سوچ کے مطابق تو شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسمان کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. لیکن دوسرے جو مسلک ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، یعنی وہ متشدد اسلامی فرقے، کس طرح میں کہوں، اتنے متشدد ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. وہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل والی قربانی کے دنوں کمال اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت جا رہے ہیں، مسلمان لے رہے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف فرقوں کے دروازے پہ کھانے لینے والے کھڑے ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہیں. یاد کس کی ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی. وہ تم سارے اکٹھے منا رہے ہو، نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑ رہا ہے، نہ دین خطرے میں پڑ رہا ہے، نہ اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے. یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، اور 1 مہینہ بعد تیرے نبی کے بیٹے کے بچوں کی قربانی کا دن آتا ہے. تم سارے مسلمان علیحدہ ہو جاتے ہو. جی شیعہ جانے اور کربلا جانے، میں پورے ملک میں کیا دنیا میں پوچھ رہا ہوں، مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، قیامت کے دن تم نے ابراہیم کے متھے لگنے یا محمد کے متھے؟ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ جی آپ سرکار سلامت رکھیں. لہٰذا میں پیغام سمجھے، میسیج سمجھے، میری ملت کے بچوں سے اپیل ہے جو مسلمانوں کا ہمارے مستقبل ہیں، جو مسلمانوں کے بچے، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا اگر ذی الحج میں ہم مسلمان سارے اکٹھے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور ایک ہی صفحے پہ نظر آتے ہیں، ہمیں محرم اور سفر کے ایام عظام میں بھی اسی طرح اکٹھے نظر. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ آ کے ماتم شروع کر لے، پھر ہمیں یقین آئے گا. نہیں، اگر نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے تو نماز بچانے والوں کو بھی اپنے اپنے طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے. کوئی کربلا کی بات تو کرو. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ محمد کا پڑھا گیا، اور بغیر دفن کے جنازہ زہرا کے بیٹے کا آ گیا. میں بھی تمہارا ہے خدمہ قبول کر لے. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے، یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا کہ لمحہ دیر نہیں لگتی، جو ہاتھ فضائل میں داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں. دعا کو میں آپ سب کے لیے نصیبوں والے ہو، یہ جو گریہ کی آوازیں بلند کرتے ہو نا، دعائیں لیتے ہو معصوم مولا سے،
تمہارے چھٹے وارث کا فرمان ہے رخسار مٹی پہ رکھ کے مولا کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. سیدہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دکھائے, مسلسل غصے میں ہو. آئندہ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا. مالک سب کو زندگی دے, صحت والی زندگی دے, اولاد زہرا کے دکھوں کا صدقہ. دیکھیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یقیناً یہاں سے بھی 40 کرنے آپ لوگوں میں سے کچھ کربلا یقیناً گیا ہوں. پوری دنیا کی عددار کربلا حسین کا 40 کرنے جاتے ہیں اور ہجوم ہوتا ہے نجف سے کربلا کا پیدل سفر. جب دوست سناتے ہیں کہ ہم 80 کلومیٹر پیدل چلے, بیٹیاں بھی ساتھ, پردہ دار بھی ساتھ, پھر اللہ جانے کون سے سفر یاد آ جاتا. آباد رہو بی بی تمہارا پوچھا. حسین کی منتوں والی سکینہ کا صدقہ اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. میں تو ہر مجلس میں دعا مانگتا ہوں حسین کی مرادوں والی بیٹی کا صدقہ اللہ دشمنوں کی بیٹیاں بھی دکھی نہ ہو. یہ رشتے قدرت نے نرالا بنایا. ایک منت عزاداروں کے سامنے دست بستہ پردے میں میری بیٹیاں بہنیں, ان سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اس سلسلے کی آج پہلی گفتگو میں مسائل میں یہ گزارش ضروری سمجھتا ہوں. کربلا جاتے ہو ضرور جاؤ, چہل و غریب کا کرنے. نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ہوتے ہیں, لیکن میں منت کر رہا ہوں صرف کربلا تک نہ جایا, شام ضرور جایا. بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کو بھی ہوتا ہے. آباد رہو بیٹی تمہاری تازی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ معاملات یقیناً آپ کے سامنے ہیں. تقریباً 5 سال سے زیادہ جنگ رہی بی بی زینب کے ملک میں, شام میں. ان بڑی بڑی طاقتوں نے داعش کے پلیٹ فارم سے پورے اسلامی ملکوں سے دہشت گردوں کو شام میں سپورٹ کیا. پروگرام ان ملکوں کے یہ تھے جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا, ویسے شام والی بی بی کی قبر گرانی. ایک لفظ آپ سے کہہ رہا ہوں, پچھلے سال میں زیارات میں تھا, سال کے آخر پہ کربلا مجلس میں حرم سے باہر برآمدے میں مجلس میں میرے یہ فکرے کہے کہ شام میں دہشت گردوں کو اس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا, ویسے ٹارگٹ ہے سیدہ زینب. ایک مومن سید چیخ مار کے کھڑا ہو گیا اور رو کے کہتا ہے رضوی صاحب شاید بقیہ والی بی بی کا روزہ اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں. اور شام والی ملکہ کو تو 18 بھائی, اور اس کا تو عباس جیسا جرنیل بھائی. اب آپ نے سیدہ کریہ قبول کر حسین کی باتوں میں ذاتی کموں میں کبھی نہ رونا. زیادہ وقت نہ ہو جائے, میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں. میں نے جو فکرے کہے ہیں کہ 5-5.5 سال حالت جنگ میں رہا ہے شام, میں نے پاکستان کی ہر مجلس میں کہا اور آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو تو اللہ نے وسائل کے لیے
جس طرح بھی ممکن ہو شام ضرور جاؤ. جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب. سیدہ کی قبر بڑی تنہا ہے. سوچتی ہوگی پہلے حسین تیرے ماتمی آ جاتے, تیرا پرسہ ہوتا تھا, تیرے نوے ہوتے تھے. اور سیدہ مسافر شام کی یہ حقیقت ہے کہ زیارات کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں میں جب چاہوں چلا جاؤں. زیارات کا تعلق بلانے سے, اور خصوصاً شام کی زیارت تب تک نہیں ہوتی جب تک علی کی بیٹی دستخط نہ کرے. امنگ پیدا کرو, سیدہ سے خیرات مانگو, یہ بھی تیرے بھائیوں کا صدقہ اپنا شہر دکھا دے. جب اٹھتے بیٹھتے دعاؤں میں سیدہ کو یاد کرو, پھر شام کی زیارت تمہارے نصیبوں میں ہوگی. اور ایک منت حاجم بھائی, ایک منت اور میں کر رہا ہوں, جب شام کا پروگرام زیارات کا بن جائے پھر اکیلے نہ جانا, بیٹیاں لے کے شام جا, اور اس بازار سے بیٹیوں کو ساتھ لے کے گزرنا جس بازار کے متعلق حسین کے بہاری بیمار بیٹے نے کہا تھا. سید سجاد کا فرمان ہے کہ جب میں بازار شام میں پھپھیوں کو لے کے داخل ہوا تو ہمیں اتنا اجر رسالت ملا کہ میں بازار شام میں اپنی ماں زینب کو پہچان نہ سکا. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو. جب انتظام میں گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں پھر اپنی مشکل دعائیں مانگ لیا کرو, پھر اپنی مشکل دعائیں مانگا کرو. ان کے غم میں جو رو کے مانگا جائے یقیناً عطا ہوتا ہے. ان کے غم میں جو بھی دعا کی جائے یقیناً مالک قریب ہو کے سنتے ہیں. اور اس بات یہ بھی ذہن رکھو, 27 اور 28 رجب کے درمیانی شب کون سا دکھ ہے اولاد زہرا کا جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے؟ کون سی کہانی ہے سیدوں کی غربت کی جو آپ عزاداروں کے ذہن میں نہیں ہے؟ لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی, اولاد زہرا کے دکھ پرانے نہیں ہوتے. 27-28 رجب کی درمیانی شب سیدہ مسافرہ بی بی نے, عالیہ بی بی نے, علی کی بیٹی نے حسین کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک فکرہ کہا تھا. مدینے میں جب مدینہ چھوڑنے لگے نا جس رات, ایک رات پہلے سیدہ زینب نے کہا حسین میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تو اماں زہرا کی حویلی میں چھپ چھپ کے روتا ہے. تو میں صدقے ہو, میں قربان ہوں. حسین امیر تو اماں کی حویلی میں چھپ چھپ کے کیوں روتا ہے؟ حسین مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ حسین فرماتے آج حسن ہوتا, میرا بھائی حسن, کیا کہنے سیدہ مسافرہ بی بی تیری عظمتوں کے, تیرے حوصلے کے کیا کہنے. لیکن کہتی ہے مجھے حسن سمجھ کے بتا, مجھے زینب نہ سمجھ, مجھے بھائی سمجھ کے بتا کہ تنہائیوں میں تیرے رونے کا سبب کیا. حسین فرماتے زینب بہن سوچتا یہی محاذ دو ہیں, میں تنہا ہوں. یہ فرماتی ہے محاذ کون کون سے؟ حسین فرماتا ہے کہ محاذ کا نام کربلا ہے, دوسرے محاذ کا نام شام ہے. علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے دونوں محاذوں میں سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ ہائے سیدہ, ہائے مسافرہ بی بی, خدا تمہارا ماتم قبول کرے, یہ گریہ کی آواز اللہ قبول کرے. یہ فرماتی ہے دونوں محاذوں میں سے حسین مشکل محاذ کون ہے؟ حسین فرماتے ہیں بہن کربلا بھی مشکل تو ہے, لیکن
زیادہ مشکل شام ہے کہ بی بی کے فرماتی ہے کربلا میں پورا ساتھ دوں گی، شام اکیلی فتح نہ کروں، مجھے زینب نہ کہنا۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ پھر سیدہ نے اور جب تیاری مدینہ کی جب مکمل ہوتی ہے، حسین ابن علی نے ایک لفظ کہا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سیدوں کے دکھ عزادار سمجھتے ہیں اور کس نے سمجھتے ہیں، حسین فرماتے ہیں بہن جناب عبداللہ سے آپ اجازت لے کیا، بی بی بھائیوں کی حویلی سے نکل کے سسرالی گھر میں آ گئی، زندگی میں پہلی دفعہ سیدہ آ کے مٹی پہ بیٹھ گئی۔ عربوں میں رواج تھا کہ اگر کسی نے کچھ کسی سے مانگنا ہوتا تھا تو الٹی باہیں سر پہ رکھ لیتے تھے، سیدہ نے الٹی باہیں سر پہ رکھی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ بیمار عبداللہ تھے، تڑپ کے کہتے ہیں اور ان کی ماں مسند میں بیٹھ، اگر عباس نے تجھے میرے صحن میں مٹی پہ بیٹھا دیکھ لیا، میں عباس کو کیا جواب دوں گا؟ آباد رہو بھائی، آباد رہو۔ دیکھیں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا، تمہارے بچوں کے روشن مستقبل، ان دکھوں کا صدقہ اللہ آپ کو بچوں کے مستقبل دیکھنے نصیب فرمائے، اللہ داروں کو صحت والی زندگی دے۔ سیدہ سے عبداللہ فرماتے ہیں حکم کہو، بی بی کہتی ہے میں صرف یہ کہنے آئی ہوں میرے بھائیوں کے گھروں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، میں اجازت مانگنے آئی ہوں۔ جب سیدہ نے کہا نا میرے بھائی عراق جا رہے ہیں، میں اجازت سفر کی مانگنے آئی ہوں، جناب عبداللہ نے ایک لفظ کہا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں زینب اجازت تو میں رات ہی دے چکا ہوں۔ سیدہ نے حیران ہو کے کہا اجازت مانگنے میرا حسین آیا تھا؟ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں، بی بی فرماتی ہے پھر سفر کی اجازت مانگنے میری طرف سے میرا عباس آیا ہوگا؟ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں، عباس بھی نہیں آیا۔ پھر حیران ہو کے سیدہ کہتی ہے حسین بھی نہیں آیا، عباس بھی نہیں آیا، پھر میرے سفر کی اجازت مانگنے کون آیا تھا؟ عبداللہ رو کے فرماتے ہیں رات تیری اجڑی ماں آئی، زہرا کہہ رہی تھی عبداللہ مجھے تو اپنا خالی لوٹ آنا ابھی تک نہیں بھولا، صبح میری زینب اجازت مانگنے آئے گی، میری بیٹی کو خالی نہ بھیجنا۔ آباد رو، آباد رو، اس سے زیادہ سخت بھی نہیں رہ جاتی۔ جب کہا نا اجازت سیدہ اور میں اجازت دے رہا ہوں، یہ لفظ جناب عبداللہ نے کہے یا ڈیوٹی کے مرکزی دروازے پہ ہم شکل نبی حسین کا جوان اکبر سلام کر کے کہتے چچا عبداللہ میں پھوپھی زینب کو لینے آیا ہوں۔ عبداللہ فرماتا تو ہم شکل نبی ہے، تیرا احترام مجھ پہ لازم، لیکن میرے بندے ہاتھ دیکھ تیری پھوپھی صرف علی کی بیٹی نہیں ہے، یہ جعفر طیار کی بہو بھی ہے۔ میں روک نہیں رہا، سیدہ ضرور جائے گی، لیکن اپنے بابے سے جا کے کہو سارے ہاشمی مل کے لینے آؤ، سارے ہاشمی مل کے آؤ، تاکہ مدینہ کے لوگ دیکھیں کہ سیدہ زینب اپنے سسرالی گھر سے علی اکبر بابا کے پاس گئے اور جا کے کہتے بابا
عبداللہ کہہ رہے ہیں میں تیری پھپھی کو روک نہیں رہا، لیکن بابا سے کہو سارے ہاشمی مل گئے۔ حسین نے اکبر کو ساتھ لیا، عباس کو ساتھ لیا، قاسم کو ساتھ لیا، سیدہ کی جوڑی اور محمد بھی ساتھ آئے، سارے ہاشمی اکٹھے ہو کے بی بی زینب کو لینے آئے۔ دروازے پہ پہنچ کے حسین نے آواز دے کے کہا عبداللہ بھائی ہم سارے ہاشمی ہم مل کے زینب کو لینے آئے ہیں، سنو گے درد بھرا فکرہ؟ عبداللہ